کوشش کرے۔ جس طرز کا اظہار یہ کر رہے تھے میں بھی کافی عرصے سے اسی تکلیف اور دکھ کا اظہار کرتا رہا، لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس محفل میں اس طرح کی بات کی جائے پھر دوبارہ وہ بلانے کی ہمیں زحمت نہیں اٹھاتے، اپنا پروگرام جاری رکھتے ہیں۔ ایک محفل میں اسی طرح عوام کو خوش کرنے کے لیے یہ کہا جا رہا تھا جی میرے وچ گناہ نہ ہوندے تو بخشیں دو کہنے، یعنی اللہ کی ایک ضرورت پوری کی جا رہی تھی کہ تو غفور ہے، غفار ہے، لیکن تیری غفوریت غفاریت کا ظہور تبھی ہو سکتا ہے جب ہم گناہ کریں، تو لہذا ہم تیری ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ تو میری جب باری آئی تو میں نے حاضرین سے پوچھا کہ جس ہستی کے یہ شعر ہے حضور سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ، اس نے کسی کی گائے چرائی ہے، بھینس چرائی ہے، کسی کا اونٹ چرایا ہے، کسی کا گھوڑا چرایا ہے، کسی کی عزت پہ حملہ کیا ہے، تو نشاندہی کرو۔ کوئی بتلایا کہ انہوں نے کیا قصور، کیا گناہ، کیا غلطی کی۔ وہ لوگ تو اپنے وجود کو گناہ سمجھتے تھے اور تم لوگ اپنی خواہشات نفس جو ہے اس کے لیے اس طرح کے اشعار کو دلیل بناتے ہو، اپنی برائی کے لیے ایک جواز پیدا کرتے ہو۔ ان ہستیوں کے نظریے میں اور تمہارے نظریے میں تو زمین و آسمان کیا بلکہ تحت الثری اور عرش اعلیٰ سے بھی زیادہ فرق ہے، تو اس کو دلیل بنانے کا کیا مطلب؟ اسی طرح بعض اوقات اللہ کے ساتھ ایک مقابلہ شروع ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دشمن بن کے سامنے پیش آتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک قوال آنی ہو گیا ہے، وہ کہتا تھا تیرا بھی وہ حبیب ہے میرا بھی وہ حبیب، لہذا تو اور میں رقیب۔ تو رقیب تو آپس میں دشمن ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، تو گویا میں اللہ کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ مطلب نکلا۔ تو اگر خدا تجھے پیدا ہی نہ کرتا پھر کیا ہوتا؟ تو رقیب کیسے بنتا؟ پھر پیدا کر کے ابو جہل بنا دیتا، ابو لہب بنا دیتا، پھر تو رقیب کیسے ہوتا؟ تو تو اس بات کا شکر نہیں ادا کرتا کہ تو نے مجھے پیدا کر کے ابو لہب نہیں بنایا، ابو جہل نہیں بنایا، بلکہ صدیقی سنت پہ عمل پیرا فرمایا، فاروقی سنت پہ عمل پیرا فرمایا، مرتضوی رستے پہ مجھے ڈالا ہے، ذوالنورین والے راہ پہ ڈالا ہے، تو اس کا شکر نہیں ادا کرتا بلکہ اللہ کا رقیب بنا ہوا ہے۔ ننکانہ صاحب میں گیا تو وہاں نعت چل رہی تھی، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا، بڑے نوٹ برس رہے تھے، بڑی برسات جاری تھی۔ میری باری آئی تو میں نے عرض کیا ٹھیک ہے آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ کی شان رحیمی کریمی کا تقاضا ہے کہ آپ رو رو کے دعا کریں گے، لیکن ہم پر فرض کس نے کیا ہے کہ ہم اپنے نبی کو رلاتے ہی جائیں؟ ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے کہ ہم برائیاں کیوں کرتے ہیں، غلط کاریاں کیوں کرتے ہیں، اپنے نبی کو کیوں رلائیں، کیوں پریشان کریں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہے حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے گھاٹے والا سودا نہیں ہے، خسارے کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ میں زندہ ہوں، زندہ رہوں گا، صرف مکان بدلے گا، میں قبر میں پہنچوں گا، تمہارے عمل مجھ پہ پیش ہوتے رہیں گے۔ فما وجدت من حسن حمدت اللہ علیہ، اچھے عمل دیکھوں گا تو اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ میری امت کو نیکی کی توفیق عطا کی۔ وما وجدت من سیئ استغفرت اللہ لکم، اگر برے عمل دیکھوں گا تو تمہارے لیے بخشش کی دعائیں کرتا رہوں گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تو کریم ہے، کرم فرمائیں گے، لیکن جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے عمل پیش ہو رہے ہیں، بلکہ یہ عقیدہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پھر بھی ہم برائی کر رہے ہیں، تو پھر اس سے بڑی بے حیائی اور کیا ہوگا؟ جو کہتے ہیں نبی ہمیں نہیں دیکھ رہے، ان کے بارے میں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بہت بڑی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہیں، لیکن آپ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پر صرف عمل ہی پیش نہیں ہو رہے بلکہ آپ نبوت کی آنکھ سے ہمارے ظاہر کو، ہمارے باطن کو، ہمارے تقوی پرہیزگاری کو، ہماری بد کرداری بد عملی کو مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور اس کے باوجود ہم وہی کچھ کر رہے ہیں، پھر اس سے بڑی بے حیائی اور کیا ہوگی؟ کچھ اللہ رب العزت کو تڑی دیتے ہوئے کہتے ہیں سارو کافی یار دا دوارات جنت رکھ کول اپنے،
تو کیا اس کا مفہوم کیا ہے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آئی کہ کیا نبی پاک بھی یہی رہیں گے، روضہ شریف بھی یہی رہے گا، قیامت بے شک قائم ہو جائے، یہ ساری دنیا بدل جائے، تبدل الارض غیر الارض، لیکن یہ بھی یہی رہیں گے اور روضہ پاک بھی یہی رہے گا، ان کو یار کا دوارہ کافی ہے، نہ خود جنت جائیں گے نہ نبی پاک کو جنت جانے دیں گے، تم بھی یہی رہو ہم بھی یہی رہتے۔ کیا مطلب کیا ہے؟ جس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ جن کی نعتیں سند تھی، حجت تھی، قرآن حدیث کا مغز تھی، وہ چھوڑ دی گئی ہے، اور جو جاہل ترین قسم کے لوگ اور صرف لوگوں کی جذبات سے کھیلنے والے ہیں، ان کے کلام کو سنا جاتا ہے اور اس میں دولت نثار کی جاتی ہے اور لٹائی جاتی ہے، اور بات سمجھ میں کچھ آتی ہے، دولت بھی ایسی ہے جائے اسی رستے پہ رہے۔ اصل قصور ان کا بھی نہیں ہے، کیونکہ جس طرح پر آئی ہے جانی بھی اسی طرح ہے، تو آ چکے ناجائز طریقوں سے رہی ہے تو جانی بھی ناجائز طریقے پر ہی ہے، اس لیے وہ اسی طرح پر جا رہی ہے۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ جو سٹیج پر اس قدر عشق و محبت کے درس دے رہے ہوتے ہیں، انہوں نے نہ آپ کبھی نمازیں پڑھی ہے نہ اور کسی کو پڑھنے دیتے ہیں، تو لہذا اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے۔ اگر ہو سکتا ہے تو چودھری صاحب جس حلقے میں موجود ہے، ان کا اثر رسوخ ہے، کوئی توجہ دلائے ان کو، 20 ٹکٹ عمرے کے، 40 ٹکٹ عمرے کے، کسی مدرسے کے بارے میں بھی سوچا کہ اس کا فنڈ پورا ہے یا نہیں، وہاں مدرس کو تنخواہ کیا ملتی ہے، ایک مقرر کا پھر بھی گزارا چل جاتا ہے، ایک تقریر کی 5000 10,000 8,000 مل گیا، لیکن مدرس بیچارہ پورا مہینہ پڑھائے گا تو مہینے کے بعد اس کو تنخواہ کتنی پیش کی جائے گی؟ 2,000 2,500، یہ ماہانہ اس کی تنخواہ ہے۔ اس دور میں 2,500 تنخواہ لے وہ آدمی جو 6 گھنٹے پڑھائے، پھر 6 گھنٹے اس پڑھانے کے لیے تیاری کرے، 24 گھنٹے میں سے کم از کم 12 گھنٹے ادھر صرف کرے، تو مہینے کے بعد اس کی تنخواہ 2,500 روپیہ یہ ہوگی۔ ایسی صورتحال میں کون تدریس سنبھالے گا، کون درس نظامی پڑھے گا؟ جب اپنے اساتذہ کا حال دیکھ رہے ہوں گے تو طلباء اس طرف آئیں گے۔ اس لیے کچھ مسلک کو باقی رکھنا چاہتے ہو، اپنے دین کو باقی رکھنا چاہتے ہو، تو پھر یہ دیکھو کہ مدارس کا حال کیا ہے، ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبانی اللہ رب العزت نے نفلی عبادت کی بڑی